گہرے گلے سے چھلکتا حسن ولی شاہ کو پاگل کرنے لگا۔ ٹھنڈ اور ڈر کی وجہ سے اس تھوڑی سی جگہ پہ ولی کے ساتھ آ کر سو گئی تھی۔ نیند میں آدھی ولی کے جسم پر آ گئی۔ وہ دونوں گھنے جنگل میں پھنس چکے تھے۔ ولی اس کے قریب ہوا، خود کو سیراب کرنے لگا۔ صالحہ روتی خود سے دور کرنے لگی۔ وہ جنونی انداز میں اس کی شرٹ کو الگ کر گیا۔ وہ چلانے لگی۔ جنگلات میں اس کے چلانے کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اس کو بوسہ دیتے نشان بنا گیا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا، مگر ولی کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اسے پھٹے سے نیچے زمین پہ لٹاتا۔ اچانک سے جیپ رک گئی۔ صالحہ نے ولی کی طرف دیکھا۔ ولی بھائی کیا ہوا ہے؟ جیپ رک کیوں گئی ہے؟ اس نے نرمی سے ولی سے پوچھا۔ ولی کہنے لگا، ابھی تو فی الحال مجھے بھی نہیں پتہ یہ رک کیوں گئی ہے۔ موسم بھی کافی زیادہ خراب ہے۔ ایک جنگل کے پاس کچی سڑک پہ جیپ خراب ہو چکی تھی اور وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ اس نے موبائل نکالا۔ موبائل پہ سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک موبائل کو دیکھتا رہا، جیپ کو بھی چیک کرتا رہا، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے بادل گرجنے لگے۔ صالحہ تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ ولی چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے ہمیں کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رات ہونے والی ہے اور ابھی سفر کافی زیادہ پڑا ہوا ہے۔ صالحہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ولی بھائی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو پاس میں جنگل ہے۔ ولی کہنے لگا، دیکھو صالحہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ جنگل میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ چپ کرو، یہ کہتا ہوا وہ جنگل کو دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ دن کے وقت ہم اس جنگل کے اندر سے گئے تھے گاؤں میں، تو میرے خیال سے یہاں سے ہمیں شارٹ کٹ مل جائے گا۔ آپ کو راستہ یاد ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے تم ولی کے ساتھ ہو، مجھے راستہ یاد ہوگا، تبھی تو بول رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، مگر اسے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تنہا جگہ، چاروں اطراف بالکل خاموشی تھی۔ بادل گرجنے کی آواز، اب تو باقاعدہ آندھی شروع ہو چکی تھی۔ گھنے جنگل میں درختوں کی آپس میں ٹکرانے کی آوازیں، ہوا کا شور، یہ سب کچھ صالحہ کو ڈرا رہا تھا۔ بالکل وہ ولی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ولی نے اس کے گرد بازو حائل کر کے کہا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو بولا بھی تھا، ہم اکیلے نہیں جاتے، باقی فیملی والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مگر نہیں، نہ جانے آپ کو کیا تھا کہ ہم اکیلے چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈر رہی تھی۔ چلتے چلتے مکمل طور پہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ ولی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جانا ہے۔ اوپر سے بار بار صالحہ کا رونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ صالحہ پلیز رونا تو بند کرو۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکالتا ہوا کال کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیٹ ورک بند تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ بہت آگے پہنچ چکے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ چلے جا رہے تھے۔ پاگل ہو گیا، اب یہاں پہ تمہیں اپنی گود میں لے کے سلاؤں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن آپ نے اتنا لمبا راستہ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پہ چلتے ہوئے، مگر 3 گھنٹے میں ابھی تک ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا، وہ غصے میں بولی تھی۔ دیکھو فضول کی باتیں مت کرو، ابھی مل جائے گا راستہ، خاموشی سے تم چلتی رہو۔ کب سے میں خاموشی سے چل ہی رہی ہوں، پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں، وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تھی۔ پوری رات گزر چکی تھی۔ پوری رات انہوں نے چلتے چلتے گزار دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مزید نہیں چل پائے گی۔
اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، چلنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ اب ایک ہلکی سی کھلی جگہ انہیں ملی جہاں ارد گرد پہاڑ تھے اور وہ خالی سنسان جگہ تھی۔ وہیں پہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ وہ بھی بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور یہاں ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ اچانک انہیں کسی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ولی نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے ایک غصے میں خونخوار نگاہوں سے انہیں گھورتا ہوا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، لمبے بال، ہاتھ میں اس کے بندوق تھی۔ پیچھے بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ولی ایک دم سے اٹھا، کہنے لگا، وہ ہم لوگ راستہ بھٹک چکے تھے۔ مطلب تم دونوں رات سے یہاں ہو؟ میاں بیوی ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ہم کزن ہیں سردار، یہ دونوں کزن ہیں۔ مطلب انہوں نے رات یہاں ہمارے علاقے میں کوئی گناہ کیا؟ پیچھے سے آنے والی آواز سن کے ولی کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا آپ لوگ فضول بکواس کر رہے ہو؟ ہم نے بھلا گناہ کیوں کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، کیونکہ رات تم لوگوں نے یہاں اکیلے گزاری ہے، انہیں لے کے چلو۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے پیچھے سے اپنے آدمیوں کو انہیں پکڑ کے آنے کا اشارہ کیا۔ صالحہ تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی، رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ولی کہنے لگا، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ لوگ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بعد ایک عجیب سی جگہ پہ لے کے آ گئے تھے۔ دیکھو تم لوگوں نے رات یہاں پہ گزاری ہے، ہمارے علاقے میں، تم لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ ہم لوگ تو تم لوگوں کو ایسے نہیں جانے دے سکتے، تم دونوں کو نکاح کرنا ہوگا۔ وہ پریشان ہو گئی، نہیں، ولی بھائی کے ساتھ میں بالکل بھی نکاح نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ختم کر دو ان دونوں کو، یہاں ان دونوں کی قبریں بنیں گی، باقی آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے جائیں گے۔ ہمارے علاقے میں آ کے گناہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بار بار ایک ہی بات بولے جا رہے تھے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، ان لوگوں نے زبردستی ان کا نکاح کروا دیا، اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ راستہ تک نہیں بتایا، وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، ولی بھائی انہوں نے ہمارا نکاح کیوں کروا دیا؟ اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ہمیں تو بالکل راستے کا نہیں پتہ۔ وہ نکاح کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ ولی نے اسے بولا تھا کہ وہ واپس جاتے ہی اسے طلاق دے دے گا، جس کی وجہ سے اس نے نکاح کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ مگر ولی بار بار نکاح کے بارے میں سوچ رہا تھا، بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اسے لے کے ایک عجیب سی جگہ پہ آ گیا۔ اگلی رات ہونے کو تھی، مگر ان دونوں کو ابھی تک راستہ نہیں ملا تھا۔ اگلی رات شروع ہو چکی تھی، مگر نہ انہیں کوئی آدمی نظر آیا، نہ جانے کیا تھا۔ چاروں اطراف بالکل سنسان جنگلات تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے انہیں پتہ چل پاتا۔ آج پھر بارش برس رہی تھی۔ وہ اسے لے کے عجیب سی جھونپڑی میں آ گیا۔ کوئی بہت پرانا قدیم سا گھر لگ رہا تھا جہاں پہ اسے لے کے آیا۔ ولی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بالکل ولی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ موبائل نیٹ ورک یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے کس علاقے میں آ گئے تھے۔ ولی مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ ولی کو وہ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی پریشان نہیں لگ رہا تھا، بالکل ریلیکس لگ رہا تھا۔ ولی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ رونے کی
یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس جیسے ہی نیٹ آئے گا میں کسی کو کال کروں گا، سگنل آئیں گے تو پھر کال کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ وہ مکمل طور پہ بارش میں بھیگ چکی تھی، وہ بھی بھیگا ہوا تھا، اسے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب پرانے سے گھر میں آ چکے تھے جہاں پہ صرف 2 پھٹے پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو ایک کام کریں، تم وہاں جا کے سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، پلیز جا کے سو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر نیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود اب پریشان ہو گیا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ ولی کو اٹھانے لگی، ولی میری بات سنے نا۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھایا تو ولی نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ولی نے اسے نرمی سے پوچھا تھا۔ ولی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ ولی نے پھٹے پہ اپنے پاس جگہ دیکھی جو بالکل تھوڑی سی تھی۔ یہاں پہ تم سو جاؤ گی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، مجھے یہاں پہ سونا ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میری ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، یہاں پہ سونا ہے تو سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا اور اسے سونے کے لیے جگہ دی۔ وہ بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، شاید اس کے اندر کسی قسم کی فیلنگز یا جذبات نہیں تھے، مگر اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کے ولی کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا، اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو اس کے بازو پہ اپنا سر رکھ کے سکون کی نیند سو گئی تھی۔ ولی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے خوبصورت حسین لب، اس کی بند آنکھیں، یہ سب کچھ ولی کو مکمل طور پہ بہکانے لگا تھا۔ آہستگی سے ولی نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو سہلایا تھا۔ وہ مزید اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ وہ گہری نیند کی وادیوں میں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ اچانک سے اس کے اوپر جھک گیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ صالحہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور ہو رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت بعد اسے دور ہوا تو وہ رونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، وہ عجیب بہکے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ سے دور ہونے لگی، مگر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا۔ ولی کی سانسیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، مگر صالحہ کی خاموشی نے اسے گمراہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردے گرانے لگا۔ ولی کا جنون حد سے بڑھنے لگا تھا۔ وہ صالحہ کو بازو سے کھینچنے لگا۔ وہ روتی رہی تھی، لیکن ولی بہرا ہو چکا تھا، جذباتی طوفان میں بہہ رہا تھا۔ اس کی قمیض کو کھینچا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی، اس کے ہونٹوں پہ جھکا ہوا تھا۔ جنگل کی خاموشیوں میں اس کی چیخیں گونجنے لگی، مگر یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صالحہ ساکت، بے جان اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی اور ولی صبح صبح شرمندہ سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ صالحہ ایک لفظ نہیں بولی، وہ اٹھ کے دور بیٹھ گئی تھی
آنکھیں سرخ، ہونٹ خاموش۔ ولی کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، میرا بس نہیں رہا تھا۔ صالحہ نے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کافی حد تک سگنلز آ چکے تھے۔ اس نے کال کی اور اس کے کزنز لینے آ چکے تھے۔ حیرت سے اس کی حالت دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم 2 دن سے یہاں جنگل میں بھٹک رہے تھے؟ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ علی نے غصے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علی بھائی اب میں کیا کروں؟ بس پتہ نہیں کیسے یہاں ہم لوگ پھنس گئے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں پھنس گئے تھے، اور اس کے بعد تم لوگوں کو راستہ بھی نہیں ملا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تم دونوں کا۔ وہ غصے میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاؤں میں شادی تھی جہاں پہ انہیں جانا تھا۔ کافی وقت بعد وہ لوگ گاؤں میں پہنچ چکے۔ صالحہ فوراً سے گاڑی سے نکلتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ الگ سے اس نے ایک کمرہ ریڈی کروا لیا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی، جا کے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بیڈ پہ اوندھے منہ جا کے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تک اپنے وجود پہ ولی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ گزری رات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ ولی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ولی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنی قمیض کو تھوڑا سائڈ پہ کیا، گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگی۔ پھر فوراً سے وہ نشانات چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جا کے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے اس کے وجود پہ پانی پڑ رہا تھا، اس کے وجود پہ سکون سا اٹھ رہا تھا، مگر وہ تو بہت گہرائی سے اس کے وجود پہ اپنے لمس کو چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی اتار بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ شادی میں وہ بالکل خاموش تھی، حالانکہ اس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا۔ گاؤں کی شادی تھی، انجوائے کرے گی، مگر سب کچھ اس کا خاک میں مل گیا تھا۔ سب نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ صالحہ بالکل خاموش تھی۔ اب کی بار اس کی مما نے، چچی جان نے بھی اس سے پوچھا تھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ولی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید ولی نے راستے میں کچھ کہا ہو، جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی فوراً سے کہنے لگی، مجھے واپس شہر جانا ہے۔ اب کی بار سب ہنستے ہوئے کہنے لگے، اب کی بار بھی تم نے ولی کے ساتھ جانا ہے کیا؟ مگر اس نے کسی کے مذاق کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کا وقت تھا۔ ولی لیپ ٹاپ میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اتنی رات کو صالحہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کے ولی مسکرایا، کہنے لگا، کیا بات ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، مجھے طلاق دو۔ وہ نکاح کرنے سے پہلے بھی تم نے بولا تھا کہ تم واپس جاتے ہی مجھے طلاق دے دو گی، مگر ابھی تک تم نے مجھے طلاق نہیں دی۔ ہمارے نکاح کو کتنے دن ہو چکے ہیں، بلکہ تم نے بولا تم گاؤں جا کر مجھے طلاق دو گی، کیوں نہیں دی؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگی تھی، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ طلاق؟ میں تمہیں طلاق دے دوں گا وقت آنے پہ، ابھی فی الحال میں اس قسم کا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ میں اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوں، طلاق تمہیں بعد میں دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ابھی 3 لفظ بولو اور مجھے آزاد کرو۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ ولی ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تمہیں اس رشتے سے آزادی چاہیے، ہاں؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا تو وہ سہم گئی تھی، اس کی سسکی نکلی تھی۔ ایک دم سے وہ اس کے اوپر جھکا۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے محبت کرنے کے بعد، تمہیں حاصل کرنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟
یہ محبت نہیں تھی، ہوس تھی۔ اس رات بھی جو تم نے کیا تھا وہ ہوس تھی۔ تم اسے بہکاوے کا نام نہیں دے سکتے۔ تم جانتے تھے تم کیا کر رہے ہو۔ تم ہوش کی دنیا میں تھے، کوئی نشے میں نہیں تھے، جو تمہیں اندازہ نہ ہوتا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے لفظوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اسے الگ ہوا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں سب کو بتا دوں گی تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولنے لگی تھی، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اب برداشت کرو، کیونکہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ جتنی تم قصوروار ہو اتنی ہی میں ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر گھر والوں میں سے تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں نے صاف مکر جانا ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ رونے لگی تھی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بہت زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مطلب تم مجھے طلاق نہیں دو گے؟ پھر کب تک مجھے اس رشتے میں قید کر کے رکھو گے؟ پھر ایک کام کرو، سب گھر والوں کو حقیقت بتا دو۔ نہیں، میں نے کوئی بھی حقیقت نہیں بتانی۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے گئی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا تھا، اپنی شرٹ کو اتار کے دور پھینک گیا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرتی رہی۔ نہ جانے کتنے بجے تک اسے خود سے دور کیا، مگر اس کی مزاحمتیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس کا رونا سسکنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ شخص اپنے تمام تر حق وصول کرتا۔ اسے دور ہوا، ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی اس کا کمبل اوڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ گرنے والے انداز میں وہ لیٹی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ رات میں کبھی بھی نہیں بھول پاتی ولی، تم سے خدا پوچھے گا تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ولی شاہ، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ رو رہی تھی جب آہستگی سے کسی نے اسے باہوں کے حصار میں لیا۔ اس نے دیکھا اسے رونے سسکنے میں یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ولی کمرے میں آ چکا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، رونا بند کرو، میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ولی کی طرف دیکھا، فوراً سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ خبردار، تم نے میرے پاس آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لیتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت۔ بس مجھے کچھ دن کے لیے ضروری کام سے جانا ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں آ کے سب فیملی والوں کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بازوؤں کے حصار میں سکون کی نیند سو چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، کسی کو نہیں بتا پائی۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ ولی کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ واپس جلدی آئے گا، سب کو حقیقت بتا دے گا، مگر نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ حلیمہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا، یہ تمہاری کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو۔ حلیمہ بیگم کی بات سن کے
اس نے دھیرے سے اپنے گال کو چھوا، پھر زبردستی مسکرائی، کہنے لگی نہیں چچی جان، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچانک سے وہاں سے اٹھنے لگی تو اس کا سر چکرایا، نیچے فرش پہ بیٹھ گئی تھی۔ حلیمہ بیگم، اس کی مما، سب پریشان ہو گئے تھے، اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کے کمرے میں لے گئے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی بول رہی تھی، اسے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ ڈاکٹر کو بلا چکی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ نے ابھی تک ان کا کسی اچھی جگہ سے چیک اپ نہیں کروایا؟ یہ تو بہت زیادہ ویک ہیں، ان کا بیبی بھی بہت زیادہ ویک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ یہ 1 ماہ سے حاملہ ہیں، کیا آپ کو اس بات کا نہیں علم؟ یہ سن کے سارے حویلی والوں کو دھچکا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سر پہ 7 آسمان گرا دیے ہوں۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چچا جان نے آنکھیں نکال کے انہیں خاموش رہنے کا کہا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد چچا جان غصے میں اس کی طرف آئے، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ کس کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگے، مگر وہ ولی کا نام نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بس تھی، ابھی بھی کسی کو حقیقت نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کچھ بھی بتانے سے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چچا جان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اسے پوچھو، کل تک مجھے جواب چاہیے، یہ کس کا ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ اگر میں اسے پوچھنے لگا تو میں نے اس کی جان نکال لینی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ اس کی مما کی، اس کی چچی جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں بے بس ہوں، پلیز آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میرے پاس مت آئیں۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھی ولی کب واپس آتا ہے، شاید ولی واپس آئے گا، سب کو بتا دے گا۔ ولی کے انتظار میں وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی، کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ گھر والے بار بار کہہ رہے تھے۔ رات کے وقت چچی جان نے ایک دائی کو بلایا، اس کے کمرے میں آئیں تو وہ حیرت سے چچی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ آپ اسے میرے کمرے میں کیوں لے کے آئی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی۔ چچی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تمہارا بچہ ختم کروانا ہے، نہ جانے کس کی اولاد ہے، تم حقیقت بتا رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو آپ لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی، دیکھو تم نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کسی بھی گاؤں والوں تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شہر میں ارد گرد کے لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں اپنا بچہ ختم نہیں کروں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہنے لگی، دیکھیں اگر ماں راضی نہیں تو میں زبردستی یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صالحہ، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے چچا جان نے تمہیں جان سے مار دینا ہے۔ ہاں، مجھے جان سے مار دینا، لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ باہر اسے پوچھنے کی کوشش کی جاتی، مگر ولی کو گئے ہوئے اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ 2 مہینے میں رابطہ بھی اس نے نہیں کیا، گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا
مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ہر رات وہ گھنٹوں روتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس نے ولی کی تصویر کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ولی، آپ تو میرے شوہر ہونا، آپ کو تو اس ٹائم میرے ساتھ دینا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی تصویر کو چومنے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں ولی، میرے پاس آ جائیں نا۔ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھو، سب لوگ بچے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں بس آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچے جا رہی تھی، اور وہ حیران تھا۔ کسی کو منہ نہیں لگاؤں گی۔ جب آپ واپس آئیں گے میں کسی کو بھی نہیں بلاؤں گی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے باتیں کیے جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، عصبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی کزن کو دیکھ کے وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ یہ بچہ ولی بھائی کا ہے کیا؟ صالحہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ صالحہ بتاؤ۔ وہ ولی کی چھوٹی بہن تھی، بار بار اسے پوچھنے لگی۔ آپ ایک کام کرو، آپ علی بھائی کو بتا دو، پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ نہیں، میں کبھی نہیں بتاؤں گی، انہوں نے بھی مجھے جان سے مار دینا ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، ولی بھائی کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ولی بھائی کے ساتھ آپ نے کوئی گناہ کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، شاید کوئی میری بات پہ یقین نہ کرے، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں ولی آئے اور وہی حقیقت بتائے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو پریشان مت ہو، ولی آئے گا تو حقیقت بتا دے گا نا۔ عصبہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس وقت عصبہ کے کندھے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ عصبہ دھیرے دھیرے اس کے کندھے کو سہلائے جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ولی بھائی آئیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب لوگ کتنے ظالم بنے ہوئے ہیں، کتنے درندے بنے ہوئے ہیں، ایک معصوم سے بچے کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا، جسے میں صرف محسوس کرتی ہوں۔ کاش یہ محسوس کریں۔ ایسا نہ بولیں، وہ روتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہوں۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ چچی جان کہنے لگی، یہ جس کی بھی ناجائز اولاد ہے اسے بتا دو، اس کے بارے میں تو ہمیں بتا دو۔ چچی جان کی بات سن کے روتی ہوئی کہنے لگی، جائز ہے، میں شادی شدہ ہوں، لیکن جس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے میں کبھی بھی اس کا آپ کو نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ چچا جان کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اگر اسے زیادہ ٹینشن دی تو دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے گھر والے زیادہ ٹینشن نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ خاموش تھے، مگر آج اس کی بات نے سب کچھ انکار کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، مگر کس کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی تھی؟ نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کا حویلی والوں میں سے شک ولی پہ گیا تھا، کیونکہ ولی اتنے مہینوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ اتنا زیادہ وہ کام میں بیزی ہو چکا تھا، نہ جانے کتنی دفعہ ختم کروانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر وہ ہر بار بچا لیتی تھی اپنے بچے کو۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے آج ولی کو اتنے دنوں بعد کال کی تھی۔ ولی نے فوراً سے اس کی کال پک کر لی۔ اسے احساس ہوا کاش وہ پہلے ہی ولی کو کال کر لیتی، مگر وہ کبھی پک نہیں کرتا تھا۔ کیسی ہو تم؟
تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ولی نے محبت سے پوچھا تھا۔ یہ تو مجھ سے پوچھنا چاہیے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ بس یہاں کام میں پھنسا ہوا ہوں، 1 ہفتے تک میں نے واپس آ جانا ہے۔ کون سا ہفتہ؟ کس ہفتے کی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں کس حالت سے گزر رہی ہوں؟ یار دیکھو، میں آتے ہی سب کو شادی کا بتا دوں گا۔ ولی نہیں جانتا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے اپنے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بتا پائے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تم ولی بس جلدی سے واپس آ جاؤ نا، وہ بہت شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ گھر والوں میں سے کسی کو شک تو نہیں پڑا؟ وہ کہنے لگی۔ تم واپس آ جاؤ نا، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں مر جاؤں گی اگر تم واپس نہیں آؤ گے ولی، وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2 مہینوں سے مجھ سے گھر والوں میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ مسئلہ ہے کچھ ہوا ہے؟ اب کی بار ولی پریشان ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ہفتے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، گھر والے تو سب بالکل ٹھیک ہیں؟ جب پھر تمہارے بارے میں پوچھتا ہوں تو سب یہی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ دیکھو مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی تم سے بات کرنے کی یا تمہارا سامنا کرنے کی۔ سامنا تو کبھی تم نے کیا ہی نہیں نا۔ اب واپس آؤ، جلدی آؤ، مجھے نہیں پتہ۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن رونا تو بند کرو۔ ایسے روتی رہو گی تو کیسے کام چلے گا؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ بس جلدی واپس آ جاؤ نا، میں مزید یہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی تھی، شدت سے رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ کے کہیں دور چلی جائے۔ اس کی بہت عجیب سی حالت ہونے لگی تھی۔ رات بھر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، مگر کسی کے پاس تک نہیں گئی، اپنی ماں تک کو نہیں بلایا۔ وہ اس قدر اکیلی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح بھی اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ بچہ ختم ہو جائے، اس دنیا میں نہ آئے۔ پھر اسے فورس کیا جا رہا تھا، تم نے خاندان میں ناک کٹوا دینی ہے، ایک کام کرو یہ بچہ ختم کروا دو، اپنی جان پہ بھی رحم کرو اور بتا دو یہ کس کا ہے، کس کے ساتھ تم نے شادی کی ہوئی ہے، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے، تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ مگر کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو بھی اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، مگر آج تو اس کی حالت دیکھ کے چچا جان کو اس قدر غصہ آیا، اس کا بازو پکڑ کے اسے گھر سے باہر نکالنے لگے۔ چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بس ہم نے بہت دیکھ لیا، بہت محبت سے اور پیار سے تمہیں سمجھا لیا، مگر تم پیار سے سمجھنے والی نہیں۔ اب ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ جب تک یہ بچہ ختم نہیں کرواؤ گی تب تک تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اسے لا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ گیٹ سے اندر ہی تھی، مگر باہر پڑی ہوئی تھی، لان میں بیٹھی ہوئی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے پیٹ میں بھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا۔ اتنی رات کو جیسے ہی ولی گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے لان میں پڑی تھی۔ وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ولی چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے ولی کی طرف دیکھا۔ اتنے دنوں بعد ولی کو اپنے سامنے دیکھ کے
اس کی آنکھوں میں سے مزید شدت سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے ولی کے سینے سے لگ گئی تھی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ ولی پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، وہ روتے ہوئے بتائی جا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے گھر والوں کا، اٹھو یہاں سے، یہ کہتے ہوئے اسے لے کے اپنے کمرے کی طرف آ گیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ مجھے اپنے پاس رہنے دیں، مجھے خود میں کہیں چھپا لیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے بس آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ روتے ہوئے ولی کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ ولی دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، صبح ہی سب کو حقیقت بتا دوں گا، کوئی ضرورت نہیں حقیقت بتانے کی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ تو رہنا ہی نہیں، انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ وہ ولی کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے کو ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیسا بچہ؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 ماہ سے حاملہ ہوں۔ تو تم پاگل ہو، مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اور اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اس وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آ جاتا۔ پاگل ہو کیا؟ گھر والوں نے کیا بولا ہے؟ تم نے گھر والوں کو کیا بتایا ہے؟ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ سب لوگوں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ ولی نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کر لیا، مکمل طور پہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا کیا، آپ کا کام تھا آپ اسی وقت سب کو ساری حقیقت بتا دیتے، مگر آپ نے کسی کو کوئی حقیقت نہیں بتائی۔ سب لوگوں نے مجھے غلط سمجھا، مجھے بدکردار کہا، پتہ نہیں کیا کیا مجھ پہ الزامات لگائے ہیں۔ وہ روئی جا رہی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی نے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلایا۔ پریشان مت ہو، آرام سے سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئی ہوئی، اب مجھے پھر سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اس نے ولی کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ ولی نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے سکون محسوس ہوا۔ کتنے دنوں بعد، تقریباً 2 مہینوں کے بعد، وہ ولی کی باہوں کے حصار میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ ولی نے دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو چوما۔ صبح فریش ہوئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے لے آئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ولی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کے سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ولی بیٹا، تم واپس کب آئے؟ اپنے بابا کی، اپنی ماں کی بات سن کے وہ کہنے لگا، وہ چھوڑیں، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگے، کیا بتانا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کو اتنا برا بھلا کہا ہے، جس پہ آپ نے اتنے الزامات لگائے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ لڑکی کون ہے؟ وہ غصے میں ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بیوی ہے یہ میری۔ اب کی بار وہ چلایا تھا، آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ جنگل میں پھنس گئے تھے تب زبردستی ہمارا نکاح کروایا گیا تھا، مگر ہم خود بہت زیادہ پریشان تھے۔ غصے میں انہیں بتانے لگا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ خبردار، آج کے بعد کسی نے میری بیوی کے کردار پہ الزام لگانے کی کوشش کی یا میری بیوی کے بارے میں کسی نے کسی قسم کی کوئی بات کی، میں بخشوں گا نہیں، کسی کو بھی نہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ بالکل سہمی ہوئی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی، شدت سے روئے جا رہی تھی۔
بیٹا رونا بند کرو۔ اس کی ماما اس کے پاس آئی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اگنور کرتے ہوئے بالکل اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرے لیے صرف ولی اہم ہے، آپ لوگ نہیں۔ آپ لوگوں نے مجھ پہ شک کیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ جاؤ سب لوگ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سہمی ہوئی، ولی کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ولی، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، مجھے نہیں ان لوگوں کے پاس رہنا، پلیز مجھے جانا ہے ولی۔ وہ سسکتے ہوئے، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ولی نے اس کے گرد بازو حائل کر لیے، سب کو خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پوچھا تو ہوتا، تکلیف دی ہے اس کا تو مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں رہنا ولی، پلیز، وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سب ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوبارہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ولی کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ ولی نے اس کی پیشانی کو چوما، کمرے میں لے کے آیا۔ ولی، مجھے یہاں سے لے جائیں نا، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ولی نے اس کی پشت کو سہلایا۔ بس میری جان، ان سب لوگوں نے تمہیں تکلیف دی ہے نا، میں سب لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ ولی کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس آتا تو وہ خود سے دور کر دیتی، غصے میں کہتی، میرے پاس مت آئیں، مجھے چھوئیں بھی مت، مجھے ہاتھ بھی مت لگائیں۔ سب لوگ اسے بس یوں ہی دیکھتے رہ جاتے، اسے بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ولی کی آنکھ کھلی، اسے دیکھا تو آہستگی سے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا۔ اسے شہر والے فلیٹ میں لے کے آ چکا تھا، کیونکہ وہ حویلی والوں سے بہت زیادہ دور رہتی تھی، اور اسے بھی یہی بہتر لگا تھا کہ کچھ عرصہ اسے حویلی والوں سے وہ دور ہی رکھے۔ گھر والے میرے بچے کو ختم کروا دیتے تو کیا ہوتا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ولی نے دھیرے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نہیں میری جان، پریشان نہیں ہونا، کیوں پریشان ہو رہی ہو، وہ نرمی سے بولا تو وہ ولی کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، ولی مجھے نہیں پتا تھا یہ حادثہ کیوں ہوا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اس حادثے نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ بس اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی، بہت بری کنڈیشن ہو رہی تھی۔ ولی اسے ہمیشہ حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کرتا۔ شاید وہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتی، مگر ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اس نے ولی کی طرف دیکھا، جیسے ولی نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ولی ہماری بیٹی ہے نا؟ ولی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، نہیں میری جان، ہمارا بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا، اس کے قریب آ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کے شدت سے اس کی پیشانی کو چوم گئی تھی، بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ ولی گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، آئے ہیں نا؟ سب آئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ خوش ہیں، ضد کر رہے ہیں واپس چلو، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ روتے ہوئے پوچھنے لگی، میری جان جیسا تم بولو میں ویسا کروں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ میرے خیال سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، وہ نرمی سے بولی تھی، اور ولی نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اسے لے کے واپس آ چکا تھا۔ گھر آتے ہی سب لوگوں نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس نے بھی آخر سب گھر والوں کو معاف کر دیا۔ وہ مزید کتنا ان سے ناراض رہ سکتی تھی۔ زندگی واپس معمول پہ آ گئی۔